شیخ راغب نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ طلاق دینے کے بعد بیوی سے کہا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ بیوی نے کہا میں ہرگز اس گھر سے نہیں جاؤں گی، جائے گی تو میری لاش ہی اس گھر سے جائے گی۔ شیخ راغب نے کہا میں تمہیں ایک طلاق دے چکا ہوں، اب مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں، تم چلی جاؤ۔ بیوی نے کہا میں نہیں جاؤں گی، آپ مجھے گھر سے نہیں نکال سکتے جب تک میں اپنی عدت پوری نہ کر لوں، اور تب تک میرا سارا خرچ بھی آپ ہی کے ذمے ہے۔ شیخ راغب نے کہا یہ تو جسارت ہے اور بے شرمی ہے۔ بیوی نے کہا آپ اللہ سے زیادہ تو ادب سکھانے والے ہو نہیں کہ آپ نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو ان کے دنوں کے آغاز میں طلاق دو، اور عدت کا حساب رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور نہ تم ان کو اپنے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود اپنے گھروں سے نکلیں۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھے، یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، جو اللہ کے مقرر کردہ حدود سے آگے بڑھ جائے یقیناً اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم اللہ اس کے بعد کوئی نیک بات پیدا کر دے۔ شیخ راغب نے غصے میں اپنے کپڑے جھاڑے اور کہتے ہوئے باہر نکل گئے اللہ کی قسم اس عورت نے تو مجھے عاجز کر رکھا ہے۔ بیوی نے کچھ بولا نہیں، مسکرا کر رہ گئی، مگر اپنے آپ کو اور مضبوط بنائے رکھا۔ اب جان بوجھ کر بیوی نے روزانہ کا یہ معمول بنا لیا کہ کمرے میں روم فریشنر سے اسپرے کرتی، آخر میں خود بھی سجتی اور سنورتی، خوشبو لگاتی، اور شیخ راغب کے کمرے میں آنے جانے کے راستے میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ شیخ صاحب 5 دن سے زیادہ صبر نہ کر سکے اور 5 دن بعد زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر بیوی سے رجوع کر لیا۔ ایک دن بیوی نے ناشتہ بنانے میں کچھ تاخیر کر دی۔ شیخ راغب نے غصے میں کہا یہ تمہاری طرف سے میرے حق میں کوتاہی ہے، یہ ایک مومن عورت کا سلوک نہیں ہو سکتا۔ بیوی نے کہا اپنے مومن بھائی کے ساتھ اچھا گمان کرنا انسان کی بہترین صفات میں سے ایک صفت ہے۔ جو شخص لوگوں سے اچھا گمان رکھتا ہے وہ ان کی محبت حاصل کر ہی لیتا ہے۔ شیخ راغب نے کہا یہ سب کہہ دینے سے تمہارا جرم کم نہیں ہو جائے گا کہ تم یہ چاہتی ہو کہ میں بغیر ناشتہ کرے کے باہر چلے جاؤں۔ بیوی نے کہا حقیقی مومن کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ اس پر قناعت کرے اگرچہ کہ تھوڑا ہی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور اس کو اس کے ضرورت کے بقدر روزی دی گئی، اور اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے وہ اس پر قناعت بھی کرتا ہے۔ شیخ راغب نے کہا اب تو میں ہرگز بھی کچھ نہیں کھاؤں گا۔ بیوی نے کہا افسوس آپ نے میری ان باتوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ شیخ راغب نے بیوی کی باتوں پر دھیان بھی نہیں دیا اور غصے میں باہر نکل گیا۔ گھر لوٹنے کے بعد بھی انہوں نے بیوی سے کوئی بات چیت نہیں کی۔
رات میں انہوں نے بیوی کو بستر پر اکیلا چھوڑ دیا اور خود بستر کے نیچے سوتے رہے۔ شیخ صاحب کا یہی حال رہا، یہاں تک کہ 10 دن اور 10 راتیں ایسی ہی گزر گئیں۔ دن میں بیوی معمول کے مطابق کھانا وغیرہ بناتی اور سارے کام کرتی، اور رات میں اچھی طرح سج اور سنور کر اپنے بستر پر لیٹ جاتی اور جان بوجھ کر کوئی بات چیت نہ کرتی۔ 11ویں رات پہلے تو شیخ صاحب معمول کے مطابق بستر کے نیچے لیٹ گئے، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر میں بستر پر آ گئے۔ بیوی ہنسنے لگی اور بولی، آپ کیوں آئے ہیں؟ شیخ بولے، میں پلٹ کر آ گیا ہوں۔ بیوی نے کہا، لوگ پلٹتے ہیں تو اوپر سے نیچے آتے ہیں، نیچے سے تو اوپر نہیں جاتے۔ شیخ نے مسکراتے ہوئے کہا، بستر پر جو مقناطیس ہیں وہ زیادہ قوی ہیں ان کے جو زمین پر ہیں۔ پھر شیخ نے بڑی مسرت آمیز لہجے میں کہا، اگر دنیا کی ساری عورتیں تمہاری طرح ہو جائیں تو کوئی مرد کبھی اپنی بیوی کو طلاق نہ دے اور گھروں کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی بدسلوکی پر صبر کرتی ہے، اللہ اس کو آسیہ کی طرح اجر دیتا ہے۔ اے عائشہ، تم اللہ کے اطاعت کے کاموں میں میری بہترین مددگار ہو، اللہ تمہیں میری طرف سے جزائے خیر دے اور ہمیں کبھی جدا نہ کرے۔ اس طرح سنجیدگی غصے پر غالب آ جاتی ہے کہ آپ جانتے ہیں ہر عورت کے اندر ایک عائشہ ہوتی ہے، اور ہر وہ عورت جو اپنے رب سے مناجات کرے اس حقیر دنیا کے بجائے جنت کے حصول کے لیے وہ عائشہ ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔ یہ بہت ہی دلچسپ کہانی ہے، اسے شادی شدہ لوگوں کو شیئر کریں، اس میں دونوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔